عزادارو، دوران سفر اسیری جب میری عصمت مقدورات طہارت علیہم السلام پر دفاع ہوتی، ظلم ہوتا تو لوگ تازیانے اٹھا اٹھا کر میری فضائے عالیہ کی بوڑھی پشت مبارک پر پارتے۔ اتنی زخمی تھی فضائے عالیہ، ایک مقام پر میری مخطوبہ عالمیان نے سرکار فضائے عالیہ سے یہ پوچھا، اے اماں جان، یہ ظالمین ہم پر تو جفا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دختران حیدر قرار ہیں، ہمارے پدر بزرگوار امیر کائنات بادشاہ نے جنگوں میں ان ظالم لوگوں کے آباء و اجداد کو قتل کیا، یہ ہم سے انتقام لیتے، مگر آپ کا تعلق تو حبش کے نوبی خاندان سے ہے، آپ کو یہ لوگ کیوں اتنا مارتے؟ آواز فضائی، اے میری مخطوبہ، جب آپ ان لعنتیوں کے سامنے مجھے اماں جان کہہ کر پکارتے ہو، یہ اس لفظ کی نسبت سے جفاکار مجھ پر جفائیں کرتے، یہ مجھے مارتے اور کوئی اندیشہ نہیں، میں نے محمد مصطفیٰ سے زندگی آگ کی انہی ایام کے ہی یہ لی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو جفا مجھ سے پڑی میری قوت برداشت سے پڑی، میری قوت برداشت سے پڑی، وہ پھر گلے پاکیزہ شہزادیوں پر ہوگی، میں ہوتے بس ہونے نہیں دوں گی۔ عزاداروں، جب پیشی شام کے دوران وہ ظالم و پلید اپنے تخت و تاج کے نشے میں چومتا اور ناز کرتا اور فخر و مباحات سے بولتا تو میری سرکار فضائے عالیہ اسے چرت دے کر فرماتی، ایاتھا الملعون، اس معمولی تخت و تاج پر، اس گرانے کے سامنے، اس گرانے کے سامنے، اس گرانے کے سامنے، اس قدر چھوٹے اور معمولی تخت و تاج پر ناز نہیں کرتے اور یوں چومتے نہیں اور نشے میں چور نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تو وہ تخت و تاج ہے جس پر میں جوتی رکھ کر اور اسے چھوڑ کر ٹھوکر مار کر ان کی کنیزی بھی آئی، اور لعنتی تو اس کے نشے میں آ کر، اس کے غرور میں آ کر اس گرانے کو آنکھیں دکھا رہا۔ عزادارو، تاریخ مصائب بتاتی ہے کہ بعد از شہادت ملکہ عالمیان میری ان مختومہ فضائے عالیہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سے لے کے شام تک میری یہ مختومہ قبر عالیہ کی خدمت فرماتی، جب وقت مغربین ہوتا تو میری بی بی کی قبر کو اپنی سجدہ گاہ بنا کر مغربین وہاں ادا فرماتی، اور پھر اپنے زخمی ہاتھ مخدومہ کی پائنتی طرف رکھ کر یہ ارشاد فرماتی، ایاتھا الدختر حیدر قرار، اب ناراض مت ہونا، میں اس قبر کی طرف جا رہی ہوں جسے تنہائی میں نیند نہیں آتی۔ یہ فرما کر بی بی چلتے چلتے ایک ننھی سی قبر کے پاس آتی اور اپنے زخمی ہاتھوں سے قبر سے کانٹے ہٹاتی، پھر قبر مبارک کے ساتھ لیٹ جاتی،
جس طرح مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو سلاتی ہیں، بی بی یوں اپنا بازو بڑھا لیتی، اپنا چہرہ قبر اقدس کے ساتھ لگا لیتی اور پھر آہستہ آہستہ فرماتی، اے تعویذ سینہ حسین علیہ السلام، بتائیے کیا کانوں کا لہو بند ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا ہاتھوں کی رسیاں کھلی ہے کہ نہیں؟ کیا چہرے کے زخم درست ہوئے ہیں کہ نہیں؟ عزاداروں، ایک روایت میں ہے کہ سرکار فضا عالیہ کے چاروں بیٹے داؤد، یحییٰ، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام شکار کھیلنے کی نیت سے شام کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پردیسی جنازہ اٹھتا دیکھتے ہیں جو ان کی ماں کا ہوتا ہے، لیکن عزاداروں یہ حقیقت نہیں، حق الحقیقت یہ ہے کہ جن کی بچوں کی مائیں گھروں میں نہ ہو وہ بچے پہلے تو شکار نہیں کھیلتے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بچے آئے تھے مدینہ میں ماں کی تلاش میں، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ کی والدہ گرامی تو ملک شام میں قبر عالیہ کی مجاور ہے، وہاں سے وہ شام آئے، جب قبر عالیہ کے پاس پہنچے تو اپنی زخمی ماں کو ایک پھٹی ردا اوڑھے قبر عالیہ کی خدمت کرتے ہوئے پایا۔ چاروں بچوں نے آگے بڑھ کر منت کی، ایا تو حلما دی، اے اماں جان آؤ گھر چلے، کیونکہ ہمیں اس وقت شرم آتی ہے جب لوگ ہمیں یہ طعنے دیتے ہیں کہ اے خاندان لوبیا والو، تم تو یہاں شہنشاہ حبش کہلاتے ہو، جبکہ تمہاری ماں وہاں کوفہ و شام کے بازاروں میں یزیدی کرندوں کے ہاتھوں تازیانے کھاتی پھرتی ہے، ارے تم ماں کی خبر نہیں لیتے۔ عزاداروں، یہ سن کر میری فضا عالیہ نے اپنے بچوں کو جھڑک دے کر فرمایا، رک جاؤ، پہلے تو مجھے ماں نہ کہو، بے ادبی کر رہے ہو، کیونکہ مجھے پاک حسنین جو اماں جان کہتے تھے، دوسرا یہ کہ تم لوگوں کو کیوں بتاتے پھرتے ہو کہ تم فضا عالیہ کنیز خاندان تطہیر کے بیٹے ہو، تم میرا تعارف ہی نہ کرواؤ، اور تیسرا یہ کہ ماں کے تازیانوں کو یاد کر کے اتنے پرجوش نہ ہو۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں کتنا زخمی ہو گئی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا یحییٰ آگے بڑھے اور منت کر کے کہا، اماں جان میں آپ کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا ہوں، آئیں گھر چلیں، میری مان لیں۔ فرمایا نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 3 روز تک بیٹے جنگل میں رہے، پھر جب وقت آیا ماں کا جنازہ اٹھا، سید سجاد کی پیشوائی میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستیائے نامدار پر، اربوں خربوں درود ہوں اس مالکائے جنت پر، جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پاک گرانے پر نچھاور فرمایا۔ اتنا عشق تھا کوئی اس بی بی کو اس گھر سے، اتنی محبت تھی اس بی بی کو اس گھر سے، کہ جن لوگوں نے اس خاندان تطہیر کی وقت امیری میں خدمت کی ان کے کیا مقامات تھے۔ یہ وہ مختومہ ہے جنہوں نے غربت میں اس گھرانے کے ساتھ وفا کی ہے، اس گھرانے کی خدمت کی ہے، اس گھرانے پر اپنا سب کچھ لگایا ہے۔ ان کے لہو کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اس روح زمیں کے اوپر سرکار فضا عالیہ کا مقام و مرتبہ بہت
مالکو مختار خمیس بی بی کی سیرت پر چلنا نصیب فرمائے، آمین۔